آپ سب کو آئی کمینڈ آل آف یو. اتنی سردی میں، اتنی شدید سردی کے اندر آپ لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، بڑی ہمت آپ نے کی ہے اور بڑے مناسب موقع پہ آپ نے کی ہے. ابھی ہمارے کانوں میں یہ بات پڑ رہی ہے کہ آج رات کو 3 بجے ایک بار پھر زمان پاک کے اوپر ایک آپریشن کرنے کا پلان ہے، جس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے جس مینار پاکستان میں جلسے کا انہوں نے اعلان کر رکھا ہے، خاص کر کے جو واقعات گزشتہ 24 گھنٹے میں ہوئے ہیں، جب ان کی رہائش کے اوپر انتہائی بزدلانہ طریقے سے اور مجرمانہ ذہن سے حملہ کیا گیا ہے. تو اب یہ جو گرینڈ ابھی کہہ رہے ہیں کہ پولیس آپریشن ہوگا، اس کا غالباً مقصد یہ ہے کہ مینار پاکستان کے اوپر پی ٹی آئی اور عمران خان جو جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں اسے روکا جائے. تو یہ جو صورتحال پاکستان میں اس وقت ظلم کی ہے اور جبر کی ہے اور فیشزم کی ہے، اس کے خلاف پاکستانی ڈائسپوراز اور خاص کر کے پاکستانی امریکن جو کمیونٹی ہے، وہ جتنی اپنی آواز بلند کرے، اپنی ڈیمونسٹریشنز کے ذریعے، فوکس ڈیمونسٹریشن کے ذریعے، کورسپونڈنس کے ذریعے، ٹو دی سینیٹرز، ٹو دی کانگریس مین، اپنے ریپرزنٹیٹرز کے سامنے، میڈیا میں، کہ پاکستان میں جس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ خود پاکستان کی تاریخ میں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے جو بہت مشکل وقت ہیں، جو 80 کی دہائی 90 کی دہائی میں جو کچھ ہوتا رہا، اس سے پاکستان آگے نکل آیا ہے. لیکن اب جو کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 12 ماہ میں جو کچھ ہوا ہے، وہ کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ اس ملک میں دوبارہ اس طرح سے فیشزم، اتنا جبر، اتنا استبداد، اتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، جس طرح سے ارشد شریف کو قتل کیا گیا، جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس طرح سے ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ، جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے. یہ وہ چیزیں جو کہ ہمارا سارا پولیٹیکل ڈسکورس اردو میں ہوتا ہے. ضلع شاہ کے ساتھ جس طرح قتل کیا گیا، تو چونکہ ہمارا سارا ڈسکورس اردو میں ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ انگلش اسپیکنگ ورلڈ کے سامنے ہمارا پرسپیکٹو جائے اور انہیں پتا ہو کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمران خان کا کاز ہے یا یہ صرف تحریک انصاف کا کاز ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کا کاز ہے. یہ سمجھانے کی بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے، نہتے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے، سول لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے. یہ کوئی سیکٹرین گروپس نہیں ہے، یہ کوئی ملیٹنٹ گروپس نہیں ہیں جن کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. انفیکٹ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھی کہ پاکستان کے ریاستی ادارے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. جب ان کو ٹی ایل پی کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے تو وڈرا کر جاتے ہیں، ان سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور جو نہتے عوام ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں، ان کے اوپر ظلم اور جبر کرنے کے لیے پاکستان کے ریاستی ادارے شیر ہو جاتے ہیں. تو یہ بزدلی کی اس سے بڑی نشانی کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ نہتے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر تو جبر کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ جو ٹیررسٹ ہیں اور جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان سے آپ ڈرتے ہیں. یہی وزیر آباد میں جس طرح ٹی ایل پی کے سامنے پولیس اور رینجرز نے سرنڈر کیا تھا چند مہینے پہلے ہی کی بات ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ آپ لوگ رول پلے کر رہے ہیں. میں ابھی اورلینڈو سے آیا ہوں، جہاں پاکستانی فزیشین ایسوسی ایشن نارتھ امریکہ کا کانفرنس تھی، جہاں انہوں نے مجھے بلایا تھا بولنے کے لیے. وہاں 1000 سے زیادہ انتہائی ایکسپرٹ پڑھے لکھے ڈاکٹرز تھے، جس میں کارڈیولوجسٹ تھے، انٹرونشنسٹ تھے، سرجن تھے، آرتھوپیڈک کے لوگ تھے، نیورو سرجن، نیورولوجسٹ. وہاں ایک ہی ان کی تھاٹ تھی کہ وہ سبھی لوگ جو ہیں وہ پریشان تھے کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 30 برس سے، جب سے وہ یہاں پہ ہیں 30 سے 40 سال سے، انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پاکستان میں ایسے حالات ہو جائیں گے. تو اس وقت جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی ہے وہ پریشان ہے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے. تو تھینک یو سو مچ فار لیٹنگ می اسپیک اوور ہیئر. آئی وش یو آل دی بیسٹ. تھینک یو.